شروع ہی ہوا ہے اقرا کہتے ہوئے. سب سے پہلی آیت میرے نبی پاک پر جو اتری وہ کیا ہے؟ مسلمانوں اتنی تو بات یاد رہے، اقرا بسم ربک الذی خلق. قرآن کی سب سے پہلی آیت کیا ہے؟ بسم اللہ خانی کرائی گئی کہ نہیں کرائی گئی؟ تو پڑھے ہو نا، تو پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق. اقرا کا مطلب ہوتا ہے اے محبوب پڑھو، اے رسول پڑھو. دیکھو قرآن پاک میں بہت جگہ پر اللہ نے قل بھی کہا، کہو، لیکن جب سب سے پہلی آیت آئی تو اس میں کہا قل نہیں، اقرا پڑھو اپنے رب کے نام سے. اور ایک بزرگ نے بہت اچھی بات کہی، یہ اس سے کہا جاتا ہے پڑھو. جبرائیل امین آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اقرا بسم ربک الذی خلق. 3 بار تو حضور نے نہیں پڑھا تھا، صرف وہ اقرا اقرا کہہ رہے تھے. چوتھی بار جبرائیل نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. نبی پاک نے پڑھا. اور اقرا اس کو کہا جاتا ہے جو پہلے سے پڑھا ہوا ہو. اور نئے آدمی کو پڑھانے کے لیے کہیں گے کہو جیسے میں کہہ رہا ہوں، جیسے میں کہہ رہا ہوں ایسے کہو. اور بھی ایک بات جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق بہت ساری باتیں مستشرقین نے جو پھیلائی، وہ امی تھے. امی کا معنی کچھ نہ ہنجار لوگ ان پڑھ کرتے ہیں کہ ان کے رسول ان پڑھ تھے. ان پڑھ نہیں، امی کہتے ہیں جو کسی سے نہیں پڑھا ہوا ہو، اس کا استاد نہیں لیکن وہ سب کا استاد ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ایک بات تو مجھے بتاؤ، قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان. 3 آیتیں. الرحمن رحمان اللہ رب العزت، علم القرآن اس نے قرآن سکھایا. تیسرے نمبر پر ہے خلق الانسان، اس نے انسان کو بنایا. مجھے ایک بات بتاؤ، رحمان دوسرے نمبر پر آئے تھے اس نے قرآن سکھایا، تیسرے نمبر پر آئے تھے اس نے انسان کو پیدا کیا. انسان کو پیدا کیا یہ تیسرے نمبر پر، قرآن سکھایا یہ پہلے دوسرے نمبر پر. جب انسان بعد میں پیدا ہوا ہے تو قرآن سکھایا کس کو؟ کیا بات ہے، واہ واہ. الرحمن علم القرآن، وہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا پھر انسان بنایا. مفسرین فرماتے ہیں یہ جو انسان پیدا کیا اس سے مراد آدم علیہ السلام ہے، اور قرآن سکھایا اس سے مراد محمد رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس وقت علم دیا ہے جب ابھی آدم کو پیدا بھی نہیں کیا. معلم کائنات کی امت ہو میرے عزیزوں، معلم کائنات کی تم امت ہو، اور جاہل رہنا تمہیں زیب دیتا ہے؟ اس رسول پاک کی امت ہو جس نے پوری کائنات کو علم کا انقلاب دیا ہے. علم کا انقلاب. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے 6 لوگوں کو صرف لکھنا آتا تھا، قلم پکڑنا کتنے لوگوں کو آتا تھا؟ 6 لوگ. 10 سال کا عرصہ گزرا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت 80,000 لوگوں کے ہاتھوں میں قلم تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ انقلاب زندگی بھر کا کوئی ٹیچر بھی نہیں کرتا. وہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم کا عظیم انقلاب پیدا کیا تھا. اور اس رسول کی امت اگر جاہل ہو تو کیسے زیب دیتا ہے؟ اسی لیے میں نے دیکھا ہے بہت ساری جگہوں پر بڑی بڑی تحریکیں چلتی ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سچا جانشین، ان کی آل و اولاد کا یہ سچا جانشین مارارا متحرہ کا اور خانوادہ برکات کا چشم و چراغ اعلان کرتا ہے آدھی روٹی کھائیں گے اور بچوں کو. سبحان اللہ. یہ صرف مارارا کا اعلان نہیں، یہ رسول پاک کا مشن ہے. یہ انقلاب ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لایا ہوا. اگر تم جاہل رہو گے، بے نور رہو گے، جاہل آدمی حلال و حرام میں تمیز نہیں کر سکتا، جاہل کو کفر اور ایمان پتہ نہیں ہے، جاہل کب گمراہ ہوگا اسے خود پتہ نہیں چلتا. اس لیے میرے عزیزوں، علم کے بغیر اسلام بھی نہیں ہے، علم کے بغیر اسلام نہیں.
آپ کو پتا ہے دور جہالت کہا جاتا ہے اسلام سے پہلے والے دور کو، اور دور اسلام، اسلام کے بعد۔ اسلام اور جہالت تو اپوزٹ چیزیں ہیں، یہ کبھی ایک جگہ آ نہیں سکتی۔ آج امت کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا اندر، جن سے پوچھا گیا پہلا کلمہ کیا ہے تو آئیں ٹائیں کر رہے ہیں، نہیں پتا ہے۔ تمہارے نبی کون، یہ بھی نہیں پتا۔ ہم تو اس خوش فہمی میں چل رہے ہیں، جمعہ میں بھیڑ ہے، جلسوں میں بھیڑ ہے، سب کی ٹوپی ہے، سب کو آتا ہوگا، کھنگالو تو کلمہ بھی نہیں آ رہا ہے۔ یوں ہی یہ مصیبتیں نہیں آ رہی ہیں میرے عزیز، یوں ہی ہم کو ڈرایا اور دھمکایا نہیں جا رہا ہے۔ تمہارے اندر علم کی دولت ہو تو تم اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل کے ساتھ جیو گے۔ آج دلم الیقین کے ساتھ جو جیتے وہ جہالت کی وجہ ہے، جہالت ہے، اور جو جس طرح ہانکنا چاہے آج ہانک رہا ہے تمہیں۔ علم کی طرف آؤ، علم کی طرف۔ ہر بچے کو آج پڑھا لکھا ہوا ہونا ضروری ہے، ہر بچے کو۔ اور جب ہم علم کی بات کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے مولانا صرف مدرسوں میں لے جانے کی بات کرتے ہیں، مدرسوں میں لے جانے کی بات کرتے ہیں۔ علم صرف مدرسوں کی بات نہیں ہے، علم کو جو فرق کیا گیا ہے نا، یہ دینی علم ہے، یہ دنیاوی علم ہے۔ ابھی آپ سے میں پوچھوں دینی علم کیا ہے، دنیاوی علم کیا ہے، آپ یہی کہیں گے قرآن، حدیث، فقہ، یہ سارے دینی علم ہیں۔ سائنس، جغرافی، فزکس، کیمسٹری، یہ دنیاوی علم ہے۔ یہ غلط سوچ ہے، غلط کانسیپٹ ہے۔ دینی اور دنیاوی علم اس طرح سے فرق نہیں کیے جاتے۔ اگر آپ قرآن کا علم، حدیث کا علم، فقہ کا علم پیسہ کمانے کے لیے حاصل کر رہے ہیں تو یہ دنیاوی علم ہے، وہ دینی علم نہیں۔ مدرسوں میں بھی وہ دینی علم نہیں۔ اور سائنس پڑھتے ہو، جغرافی پڑھتے ہو، کیمسٹری پڑھتے ہو اللہ کو پہچاننے کے لیے تو یہ دینی علم ہے، یہ دینی علم ہے۔ تمہاری سوچ سے ہی دینی اور دنیاوی کا فرق ہوتا ہے، نہ کہ ڈپارٹمنٹ اور شعبے سے فرق ہوتا ہے۔ اس لیے جو بچے کالج میں، یونیورسٹیز میں، وہ اپنا کنٹینیو کریں، بڑھیں آگے۔ تم جس فیلڈ میں جانا چاہتے ہو، میڈیکل میں، انجینئرنگ میں، لا میں، جس چیز میں بھی جانا چاہتے ہو، نیت صرف یہ ہو جو قرآن نے فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو وہی جو تمہارے رب کے نام سے۔ سبحان اللہ۔ وہ علم جو اللہ سے دور کرتا ہے وہ بڑا سا بڑا عالم ہو کر کے بھی وہ گمراہ ہے، اور وہ علم جو اللہ سے قریب کرتا ہے وہی علم نور ہے، وہی علم نور ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، صرف یہ مت سمجھو کہ میں علم کی بات کر رہا ہوں تو علم آنے کے بعد ٹوپی، جبہ، کپا، بڑا عالم نظر آنا چاہیے، نہیں۔ علم جب کسی کے پاس آتا ہے تو سب سے پہلے اخلاق لاتا ہے۔ سچا علم اگر کسی کے اندر آئے، اخلاق لاتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین لاتا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علم والے ہی اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ امام غزالی فرماتے ہیں وہ عالم جو اپنے علم کو اس لیے استعمال کرتا ہے کہ دنیا میں کچھ پیسے مل جائیں، اور سیٹھوں کے پاس جاتا ہے، مالداروں کی جیب پر نظر رکھتا ہے، فرماتے وہ اس مکھی سے زیادہ غلیظ ہے جو پخانے پہ بیٹھتی ہے۔ بلکہ وہ کہتے ہیں وہ عورت جو اپنا جسم بیچتی ہے اس سے بھی زیادہ یہ غلیظ ہے، کیونکہ وہ جسم بیچتی ہے اور یہ ایمان بیچتا ہے۔ علم جو سچا علم آتا ہے وہ اخلاق اور توکل لے آتا ہے۔ اس لیے آپ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علم کا مطلب صرف دوڑ بھاگ یہ نہیں ہے، کوئی بھی کالج مل جائے، کوئی بھی یونیورسٹی مل جائے، کوئی بھی مدرسہ مل جائے، تمہارا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے وہ علم مجھے ملے جو مجھے میرے رب کی پہچان دلائے، مجھے میرے رب کی پہچان دلائے۔ اور جب اللہ رب العزت کے نام سے کوئی شروع کرتا ہے میرے عزیزوں، بڑے بڑے انقلابات آتے ہیں، بڑے بڑے انقلابات آتے ہیں۔ یہ آج دنیا چھپا چھپا کر رکھ رہی ہے، ہمارے دامن میں علماء کی کمی نہیں رہی اسلام میں کبھی، یہ تو جاہل آج ہوئی ہماری قوم، ورنہ دنیا کو کیا نہیں دیا ہے علماء اسلام نے۔ آپ کو پتا ہے یہ سب جو اٹھائے ہوئے کیمرے ہیں یہ کس کی دین ہے؟ سب سے پہلے ابن الحیثم نے
یہ کیمرے کی ایجاد کی تھی اور اس کی تھیوری بھی بنائی تھی اپنی آنکھوں کے لینس سے. دنیا کو اڑنے کا طریقہ دینے والا عباس بن فراز سب سے پہلے پلین بننے سے بھی پہلے اڑ کر کے ایک مینارے سے پیراشوٹ کا تصور دینے والا, ایکس رے کا تصور دینے والا عالم اسلام ہے. خوارزمی نے گھڑی کا تصور دیا ہے. الجبرا اسلامی علماء نے تمہارے سامنے رکھا ہے. آج جو یہ ہند سے لکھے جاتے ہیں 1 2 3 یہ عادات کہاں سے آئے؟ اسلامی علماء نے اس کو ایجاد کی. ایجادات کی ایک لمبی فہرست ہے. آج بھی کیلیفورنیا یونیورسٹی کے اندر, امریکہ کے اندر طب میں, میڈیکل میں اور بچوں کی سرجری پر جو لکھی گئی سب سے پہلی کتاب ابو علی سینا کی ہے. القانون آج بھی رکھی ہوئی ہے. پوری دنیا کو سرجری سکھانے والے, پوری دنیا کو میڈیکل لائن میں لانے والے اسلامی علماء ہیں. بچوں کے امراض پر سب سے پہلی لکھی جانے والی کتاب علماء اسلام کی ہے. کون سا میدان ہے جس میں میرے نبی کے غلاموں نے بازی نہیں ماری ہے؟ سب جگہ ہے. بس بات آ کر کے یہاں رکتی ہے جس کو اقبال نے کیا سچے الفاظ میں کہا ہے, ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے. سبحان اللہ. خلاصہ یہی ہے, ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے, ان سے پھرے جہاں پھرا پھرائی کمی وقار نے. یہ ڈور جو کٹی ہے تمہاری یا دھیمی ہوئی ہے, یہاں سے عزتوں میں کمی آئی. پڑھنا لکھنا تم نے بند کر دیا, نہ ادھر کے نہ ادھر کے. میرے عزیزوں, نہ مدرسوں کا علم رہ گیا, نہ اسکول کالج کا علم رہ گیا. یہ تو اسلام کا تقاضا نہیں ہے, اسلام نہیں چاہتا ہے. اس لیے آج کی اس کانفرنس کے ذریعے سے یہ تعلیمی بیداری کانفرنس ہے. میں اویئرنس لانا چاہتا ہوں. اور اب اگر کوئی یہاں بیٹھا ہوا یہ عہد کر کے اٹھتا ہے کہ مجھے علم حاصل کرنا ہے, ہماری یہ کانفرنس وصول ہوگی. دل میں سوچتے ہو حاصل کرنا ہے. اور علم کی کوئی عمر نہیں ہوتی. یہ مت سوچنا میری شادی ہو گئی, بچے ہو گئے, اب کیا پڑھوں گا. ارے بوڑھے ہو جاؤ, داڑھی سفید ہو جاؤ, تب بھی تمہارے علم حاصل کرنے کی عمر نہیں جائے گی. سیدنا عمر ابن خطاب جلیل القدر صحابی ہیں, کہتے مجھے سورہ بقرہ پڑھنے میں 12 سال لگ گئے. تم چاہتے ہو جمعہ آدھ دن کے اندر قرآن بھی ختم ہو جانا چاہیے. ہاں, اس میں مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ فرماتے 60 سال کے بعد تو میں نے علم دیکھا ہے. اور یہ شرم و حیا کی بات نہیں, علم حاصل کرنا ہو. اچھا, پہلے کے بوڑھے لوگ اگر کہتے ہمارے زمانے میں حالات برے تھے, کوئی آیا ہی نہیں سکھانے کے لیے, ہمارے پاس اسکول نہیں تھے, مدرسے نہیں تھے, پہلے والے کہتے تو ہو سکتا ان کا یہ عذر ہے. تمہارے پاس اب کوئی عذر ہی نہیں رہ گیا. قیامت کے دن رب تبارک و تعالیٰ اگر تمہاری پکڑ کرے کہ علم حاصل کرنا فرض تھا, تو نے سیکھا کیوں نہیں, یہ نہیں کہہ سکتے کہ مولا میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا. یہ جو مٹھی میں اتنا بڑا موبائل اٹھاتے ہو, پورا مدرسہ بھی رکھتا ہے, اسکول بھی رکھتا ہے, کالج بھی رکھتا ہے. کون سی قرات نہیں ہے اس کے اندر, کون سا علم نہیں ہے اس کے اندر. لیکن نوجوانوں کو یہ لگتا ہے یہ موبائل تو پب جی کے لیے آیا ہوا ہے, یہ موبائل تو فیس بک انسٹا کے لیے آیا ہوا ہے, تمہیں تو بہت کچھ حاصل کرنے کا ذریعہ یہ موبائل پکڑا دیا گیا ہے. اب قیامت کے دن تمہارے پاس عذر نہیں ہوگا. تم سے اگر سوال ہوا کہ وضو میں کتنے فرائض تھے, نماز میں کتنے فرائض تھے, قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنے کے کیا کیا اصول تھے, تم ہائے 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 کرتے رہ گئے, مجھے پتا ہی نہیں, کوئی پڑھایا نہیں, تو پوچھا جائے گا تیرے پاس ذریعہ تھا, ابھی جا کر سرچ کر کے دیکھ لینا وضو میں کتنے فرائض ہیں. موبائل 1 منٹ سے پہلے تمہیں لا کے دکھا دے, بتا دے گا. ہاں, زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, کنفیوژن. کیا میں نے سرچ تو کیا ہے وضو میں کتنے فرض, اب آ تو گیا جواب, لیکن یہ پتہ نہیں چل رہا ہے یہ اپوزیشن کا ہے کہ ہمارا ہے. اس کے لیے تو علماء بیٹھے ہوئے. اتنا پوچھ سکتے ہو کہ حضرت میں نے ریسرچ کیا ہے, یہ ساری چیزیں تو مجھے مل گئی,
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैंने सर्च किया, हुजूर की उम्र कितनी थी, हुजूर के अज़वाज कितने थे, हुजूर की औलाद कितनी थी, हुजूर पाक ने मक्के में कितने दिन गुजारे, मक्के में मदीने में कितने गुजारे, कितने गज़वात में हुजूर शरीक हुए, सब मैंने सर्च किया है, मुझे जवाब मिला है। उस पर पूरा यकीन करने से पहले किसी आलिम अहले सुन्नत के पास आ जाओ और क्रॉस वेरिफिकेशन करना, बस इतना ही जिम्मेदारी। क्योंकि मौलाना लोग भी तो जान छुड़ाते हैं, भाई टाइम नहीं हमारे पास, कितना पढ़ाएंगे तुमको, सुबह भी दोपहर में भी, तुम्हारे अपने अलग टाइम है, उनके अलग टाइम है। तो उनसे कहो हम आपके पास घंटा भर पढ़ने के लिए नहीं आ रहे, सिर्फ इतना बता दो ये जो मैंने सर्च किया है ये सही है कि नहीं। इतना तो कोई भी आलिम दीन तुम्हारे साथ ताउन कर सकता है। आज से करेंगे इंशाअल्लाह। 2025 तुम्हारा पूरा सीरत मुस्तफा पढ़ने में गुजरना चाहिए, गुजरेगा इंशाअल्लाह। इस बात को आज तय करके उठो कि मैं मेरे नबी का गुलाम हूं, तो मैं पहले ये पढ़ूंगा कि मेरे नबी कब पैदा हुए, उस वक्त हालात क्या थे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपन कहां गुजरा, हुजूर पाक ने पहली शादी कहां फरमाई, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद कितनी हुई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में जलीलुल कद्र कौन है, हुजूर मक्का में कितने दिन गुजारे, मदीने में कितने गुजारे, कौन सी जंगों में शरीक हुए, कौन सी जिहाद में, कौन सी जंग में हुजूर पाक के दंदाने मुबारक शहीद हुए, कौन कौन सी मुसीबतें हुजूर ने उठाई और क्या क्या दुआएं उम्मत के लिए की, ये सब तुम्हारे हिस्से में आना चाहिए। मेरे अजीजों, एक बात मुझे याद आती है, एक नौजवान का किरदार बड़ा अजीब था। मीलाद का दिन था 12 रबीउल अव्वल, शायद मैंने यहाँ दोहराया हो ये बात। मैं ट्रेन से उतर रहा था, एक नौजवान मुझसे कहने लगा, हजरत मैं चाहता हूं कि आज हुजूर की बारगाह में कोई अच्छा तोहफा पेश करूं। साथ झंडे, कुमकुमे, मिठाइयां सब लगा करके तो तोहफे पेश करते। उसने कहा मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खुशी हो। मैं उतर रहा था, अचानक ज़हन में बात आई, कहा अल्लाह के नबी के अखलाक ये थे कि वो बूढ़ों की मदद करते, उनका बोझ उठाते थे। मक्का में हुजूर मशहूर थे इस बात पर। हम उतर रहे हैं, देखो ट्रेन से कोई बूढ़ा उतर रहा, उसका सामान उठाकर पहुंचा दो, सुन्नत है ये भी। और आज 12 रबीउल अव्वल है, तुम हुजूर की बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर। ये बात कहा और मैं गुजर गया। वो जवान, एक बूढ़ी औरत 2 बड़े बड़े शॉपर लेकर आ रही थी, उसके पास गया और कहा कि अम्मा जी मुझे दो, मैं उठाता हूं। वो पहले तो घबराई, कहा कि तू क्यों उठाएगा, तू कुली है क्या है, मेरा सामान क्यों, नहीं दूंगी, नहीं दे रही थी। और क्यों दे अजनबी को कोई, इसने इसरार किया, अम्मा जी दे दो, उठा लूंगा। कहा इतना क्यों कह रहा है बेटा, तू सामान लेके भागना है, क्या करना है। उसने साफ साफ समझा दिया, अम्मा जी बात यह है आज 12 रबीउल अव्वल की तारीख है, हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन है और उनकी आदत थी कि वो बूढ़े लोगों का बोझ अपने हाथ उठाते थे। मैं चाहता हूं कि उनका अमल दोहराऊं, उनके अखलाक पर अमल करूं और मैं उनकी रूह को खुश करूं। बूढ़ी के दिल में बात आ गई, कहा ले बेटा, तू तेरे नबी की बात कर रहा है, आज तुम्हारा कोई त्योहार का दिन है, ये करना है तो करो। वो शॉप पर लेकर के गया, उसको जहां तक पहुंचाना था पहुंचाया। ये बात आई गई, गुजर गई। हम भी तो सोचते हैं कि छोटी सी बात है। 6 महीने गुजर जाने के बाद, 6-7 महीने के बाद, उस नौजवान ने मुझसे कहा कि हजरत वो बूढ़ी औरत जिसका मैं सामान उठाया था, वो अभी राब्ते में, कांटेक्ट में है, अभी आई और कह रही है कि बेटा 6 महीने गुजर गए, अब तक मैं तेरे नबी का बायोडाटा ही पढ़ रही हूं, वाह वाह वाह, अब तक मैं उनके अखलाक ही पढ़ रही हूं। कहा क्यों, कहा तेरे उस अमल ने मुझे इतना मुतासिर किया कि इस जमाने का कोई जवान, अरे मेरे बेटे मेरे पोते नहीं आए मुझे लेने, किसी और का बेटा मेरा सामान उठा रहा है, इसके अंदर इतना असर कहां से आया। और जब तूने बताया तेरे नबी के अमल है, मैंने सोचा कि उस नबी को क्यों ना पढ़ूं। पढ़ते पढ़ते मैं इस मकाम पर पहुंच गई, बताओ तेरा नबी कहां है, मैं भी जाऊं गुलामी में शामिल हो जाऊं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे अखलाक से इनकलाब आ सकता है, तुम्हारी आदत से इनकलाब आ सकता है, लेकिन जब तुम खुद सीरत नहीं पढ़ना चाहते तो दुनिया तो फिर यही ताने देगी कि आतंकवादी है, ये दहशतगर्द है, इनके मुंह पर थप्पड़ मारने का तरीका यही है। हम तुम्हारी सर्टिफिकेट के मोहताज नहीं है,
ہم تمہارے بولے جانے سے کچھ بھی پرواہ نہیں کرتے، تمہیں اپنے نبی کے اخلاق کر کے دکھانا ہے، کر کے دکھانا ہے، نفرت نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اگر محبت ہے تو اٹھو اور علم کو عام کرو، اور حضور کی سیرت پڑھنے کے بعد تمہارا دل کشادہ ہو جائے گا، ذہن وسیع ہو جائے گا، سوچنے کی طاقت بڑھ جائے گی۔ اس لیے کہ سن سن کر کے ماننا اور ہے، جان کر کے ماننا اور ہے۔ جب سمجھ جاؤ گے تو روز عشق بڑھتا چلا جائے گا۔ آپ چاہتے ہو میرے نبی پاک کی محبت اور آئے؟ چاہتے ہو حضور کا عشق اور بڑھے؟ صرف اور صرف یہ ہے کہ حضور کو پڑھنا شروع کرو، سیرت پڑھو، اور اتنا گم ہو جاؤ، اتنا گم ہو جاؤ کہ پھر تم مسکرا بھی دو یا چلنے پھرنے لگو تو دنیا پکار کر کہے گی اس کے اندر سے مدینے کی خوشبو آتی۔ کیوں؟ پڑھنے والا اسی میں ملبوس ہو جاتا ہے۔ 3 گھنٹے فلم دیکھ کر کے یہاں ناٹک کرنے لگتا ہے آدمی، کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی فطرت ایسی ہے، جو دیکھتا ہے وہ کیچ کرتا ہے اور اسی طرح کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جب بار بار حضور کی سیرت پڑھو گے دنیا میں بات ویسی کرو گے جیسے میرے نبی کرتے تھے۔ بے شک بے شک۔ اس لیے بس بات اتنی ہے، بہت میں وقت لے لیا، اس لیے اتنا لمبا کھینچ رہا تھا کہ 2025 آ جائے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ آ گیا ابھی، اور الحمدللہ، اور اللہ تبارک و تعالی اس آنے والے سال کو ہم سب کے لیے خیر و برکت والا سال بنا، بلا اور مصیبتوں سے اللہ ہم سب کو نجات رکھے، اور اس پورے سال کو اللہ تعالی ہم سب کے ایمان اور عقیدے میں جلا عطا کرے۔ بات وہی میں دوہرا کر ختم کرتا ہوں میرے عزیزوں، 24 کو جانا تھا چلا گیا، اور اعلیٰ حضرت کا 25 کو آنا تھا، واہ واہ، اور انشاءاللہ 25 میں یہ سکہ چلے گا انشاءاللہ، اور پھر کہو گے آئی نہیں حکومت، سکہ نیا چلے گا۔ عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کے لیے یہ سال ہرا بھرا ہو جائے۔ مولا کریم کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ رب تبارک و تعالی اس آنے والے سال کو ہم سب کے علم کا سال بنائے، ہم سب کے اخلاق کا سال بنائے، اور انقلاب کا سال بنائے، اور جو آیت اللہ نے فرمائی اس وعدے کے مطابق ان مع العسر یسرا، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ مولا جو تکلیفیں اب تک ہم کو آئی تھی، اب آسانیوں میں تو ہم سب کو ایمان عطا فرما، آسانیوں میں ہمیں قدم رسول کی دولت عطا فرما، اور بس اتنی دعا کرو میرے عزیزوں، جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو رب تبارک و تعالی ہم سب پر اتنا احسان کرے کہ اس کائنات میں ہر رنگ و بو کو دیکھ لیا، سونگ لیا، ہر شکل و صورت کو دیکھ لیا اور پہچان لیا۔ بس یہ آنکھیں ترستی ہیں اس بات کے لیے کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو، مولا تیرا یہ بندہ تجھ سے آج یہ التجا کرتا ہے، اس نئے سال کی برکت میں دنیا مٹھائیاں تقسیم کر رہی ہے، ہمیں انعام میں تو دیدار رسول عطا فرما دے۔ اس آل رسول کی برکت سے مولا مرنے سے پہلے ہمیں زیارت مصطفیٰ نصیب فرمائے، وہ شکل و صورت مصطفیٰ جو آنکھوں میں بس جائے تو دنیا کا حسن ہیچ ہو جائے۔ مولا کریم ہم کو اس حسن کا پرستار بنائے، اس حسن کا عاشق بنائے۔ عزیزان گرامی وقار، آخری باتیں یہ، خاص طور پر یہ نئے سال کی جو رات ہے، جا کر کے یہاں سے کوئی عیاشی کے اڈے پر نہیں جانا، کبھی کوئی گناہوں کی طرف نہ جائے، ورنہ تمہاری یہ ساری محفل فضول ہے۔ تم نے سال کا آخر بھی اللہ کے ذکر میں بنایا ہے، اور سال کا شروع بھی اللہ کے ذکر میں ہے۔ 12 سے پہلے بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے، 12 کے بعد بھی تم نے سال کا آخر بھی
محفل رسول میں گزارا, سال کی ابتدا بھی محفل رسول میں گزاری, اور ہو سکے تو کل روزہ رکھ لینا, جس کو طاقت ہو رکھ لینا, نفل ہے, تاکہ سال کی ابتدا اللہ کے اس روزے سے ہو, اور اللہ کریم اس روزے کی برکت سے ہم سب کا پورا سال اچھا کرے. یہاں سے کوئی اڈوں پر تو نہیں جائے گا انشاءاللہ, کوئی اگر جا بھی رہا ہو تو اس کو روک لینا. آج کی رات دنیا عیاشیوں کے اڈے سجائی ہے, رات بھر یہاں پر شراب عام ہو چکی ہوگی, زنا اور کلب اور بار سب سج گئے ہوں گے, لیکن کیا یہ تمہارے لیے اللہ کا احسان اور انعام نہیں ہے کہ ان کروڑوں میں سے اللہ نے اٹھا کر تمہیں اپنے گھر میں بٹھایا؟ اور ایک بات یاد رکھو, ایک بات یاد رکھو, مجھے کسی سے ملنا ہے تو دن میں مل لیتا ہوں, ٹائم کب دیتے ہیں؟ دوپہر میں آ جاؤ, شام میں آ جاؤ, لیکن کوئی خاص ہوتا ہے تو ہی رات کے 12 بجے ملتا ہے. بہت رات میں خاص لوگوں سے ہی ملنے کا موقع نکالا جاتا ہے, ورنہ تو سب کو ٹرکا دیا جاتا ہے. میرے عزیزو, رات کے 12 بج رہے ہیں اور رب تعالیٰ تمہیں اپنی ملاقات کے لیے یہاں بلایا, یہ بخشش کے لیے بلایا گیا ہے, یہ رحمت کے لیے بلایا گیا ہے. تو یہاں سے جھولیاں بھر کر کے جاؤ, اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے مستجاب الدعوات شخصیت ہمارے پاس ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آل موجود ہے, اور یقیناً آج کی محفل پر میں دیکھ رہا ہوں یہ جو رنگ جمع ہوا ہے, یہ جو بھیڑ ہے, یہ ضروری نہیں صرف انسانوں کی بھیڑ ہے, یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف لوگوں کی مدن پورہ والوں کی بھیڑ ہے. تم تو پہچانتے بھی نہیں کتنے اللہ کے فرشتے آتے ہیں محفلوں میں, تم جانتے بھی نہیں. یہ رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے آتے ہیں, اور یہ محفلوں کو ہلکا نہ لو میرے عزیزوں, یہ محفلیں ہلکی نہ سمجھو. یہاں سے بخشش کے وعدے ہوتے ہیں, کتنوں کی دنیا بدل دی جاتی ہے, کتنے تو یہاں سے توبہ کر کے اٹھتے ہیں, کتنے تو علم کا عہد لے کر کے جاتے ہیں. اس لیے مجھے یہ یقین ہے اللہ کی ذات سے کہ آج 2025 کی ہماری یہ پہلی محفل کو مولا تعالیٰ 100 بار بارآور فرمائے گا, اور عشق رسول کی دولت عطا فرمائے گا, عشق رسول کی کمال کی دولت اللہ ہم سب کے سینوں میں عطا فرمائے گا. اور باقی رہے جو حالات, اس سے ڈرنا نہیں ہے, جمے رہنا ہے, کھڑے رہنا ہے, اور ناموس مصطفیٰ پر کسی سے سمجھوتا نہیں کرنا ہے, اور کوئی غیر قانونی کام بھی جذبات میں آ کر کے اچھل کود کرنے سے نہیں ہوتا. ہوش و حواس کے ساتھ, ہوش و حواس کے ساتھ. حضور پاک کی محبت صرف اور صرف جوش سے نعرے لگانے کا نام نہیں ہے, ہوش و حواس کے ساتھ کھڑے ہونا اور دنیا کو جواب دینا. ہم بھی جو یہ بولتے ہیں, لوگوں کو ایسا لگتا ہے صرف جوش میں بولتے ہیں, یہ صرف جوش میں بولتے ہیں. ہاں بولتے تھے, لیکن اب ہوش میں بھی بولتے ہیں, ہوش میں بھی بولتے ہیں, اور ڈر کر کے نہیں, ڈر کر کے نہیں, بلکہ اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کی خدمت کرنی ہے, حضور کے ناموس کے لیے کام کرنا ہے. اس لیے آپ بھی ہوش سے کام لیں گے, کوئی بھی سر پھرا اٹھ کر کے الگ ایسی ویسی حرکت نہ کرے. حضور کی محبت یقیناً امتحان لیتی ہے, لیکن اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کی اجازت بھی نہیں دیتی, اپنے آپ کو یا قوم کو ہلاکت میں ڈالنے کی اجازت نہیں دیتی. اب یہ بات, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, آپ بیٹھے رہے, آپ لوگ بیٹھے رہے. توجہ میرے عزیزوں, ہماری محفل میں اب آمد ہو چکی استاذ الاساتذہ, فخر الاماثل, ہزاروں علماء کے استاد, حضرت العلام
मौलाना मुफ्ती मसूद अहमद बरकाती साहब क़िबला, उस्ताद अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर। यहां पर तशरीफ है, हमारे दादा उस्ताद भी हैं और इंशाअल्लाह अज़ीज आप उनको सुनेंगे। और अब हमारा वक्त हो गया, मसला भी है, पानी जब आ जाता है तो तयम्मुम टूट जाता है। अब ये तयम्मुम था जो टेम्पररी आपके पास चल रहा था, अब पक्का पानी आपके पास है, आपको उन्हें सुनना है। बस इस शेर के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूं। लुब्बे लुबाब हासिल कलाम, खुलासा गुफ्तगू ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। ये जहां चीज है क्या, ये सियासत चीज है क्या, ये जायदाद और दौलत चीज है क्या? अरे तो तुम्हारे लिए लौहो कलम है तो ये सब दुनिया चीजें क्या? लौहो कलम तेरे हैं, शर्त ये है कि तुम हुजूर पाक की गुलामी में आओ। मोहब्बत मुस्तफ़ा सिर्फ जुबानी नहीं, अमल से आओगे और उसके बाद फिर देखना हालात आएंगे और टकरा कर चले जाएंगे। थोड़ी देर की बात है, फिर मैं बात करूंगा तो शेर की तरफ आ जाऊंगा। बस यहां पर खत्म करता हूं, कुछ देर की बात ही है। इंशाअल्लाह अज़ीज हमारा वक्त तो है ही और आएगा भी इंशाअल्लाह अज़ीज। हर चीज अच्छी होगी क्योंकि अल्लाह का वादा है, वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला। अल्लाह ने कुरान में फरमाया। लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये मैंने शेर में चैलेंज किया, दावा किया है, ये रब का ऐलान है। अल्लाह ने अपने नबी से कहा है, ऐ रसूल आपका हर आने वाला साल, हर आने वाला वक्त पहले से ज्यादा बेहतर होगा। आने वाला वक्त पहले से ज्यादा बेहतर होगा। फिर इंशाअल्लाह हम अल्लाह के इस फरमान पर क्यों नहीं कह सकते हमारा दौर आएगा, है और आएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह करीम हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, बड़ा ही पुरमग़्ज़। बैठे रहे आप हजरात, कहाँ से निकलेंगे जब मुफस्सल दरवाजे में मुदल्लल सारे लोग खिताब। खड़े हैं तो बैठे रहे जहाँ बैठे थे, थोड़ी देर और बैठे आप हजरात। आखिरी कड़ी है हमारी इस इजलास की। निकलना कैसे चाह रहे हैं आप लोग, कैसे निकलेंगे जब बल्कि मैं दरवाजे बंद हैं? एक खास बात आपको बता रहा हूं। नए साल का आगाज, नए साल की इब्तिदा हम आले रसूल हुजूर ताजुल मशाइख की दुआ से करते हैं। हजरत की खुसूसी दुआएं इंशाअल्लाह होंगी। मैं आप हजरात से गुजारिश करूंगा, बस आखिरी कड़ी है, थोड़ी देर के लिए हमारे उस्तादिल करीम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मसूद अहमद बरकाती साहब क़िबला मद्दुल आली तशरीफ ला चुके हैं, जो इस वक्त अल जामिअतुल अशरफिया मुबारकपुर, जो हम सुन्नियों की शान है, आबरूए सुन्नियत है, एक अजीम दीनी दरसगाह जो हमारा भी मादर इल्मी है, वहाँ से एक अजीम शख्सियत, इल्मी शख्सियत यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। आप हज़रात उनको भी सुने और आपका भी पैगाम इंशाअल्लाह आपके दिलों में इनकलाब पैदा करेगा। मैं बिला ताख़ीर, चूँकि वक्त ज़्यादा हो गया है और हुज़ूर ताजुल मशाइख काफ़ी देर से तशरीफ़ फरमा है, मैं इसलिए आपसे मुअद्दबाना इल्तिमास और गुजारिश करता हूँ, खामोशी के साथ बैठे रहें। चंद लम्हात के लिए हुज़ूर मुफ्ती मसूद अहमद बरकाती साहब क़िबला तशरीफ़ ला रहे हैं और आपका नारे तकबीर और रिसालत की छाँव में इस्तक़बाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, आले रसूल, हुज़ूर ताजुल मशाइख, हुज़ूर अमीन मिल्लत, खानवादा बरकातिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती मसूद अहमद बरकाती साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाए आप लोग, बैठ जाए।
बहुत सारे अहबाब मुझे आज मुसलसल इसरार के साथ ये बात कहते आए कि मैं कभी अंदर क्या क्या हुआ ये सारे हालात न बताना चाहता हूँ, नहीं वो कोई ऐसी दास्तान है, लेकिन कुछ अशार थे जिसको पढ़ा गया था और कैद के अंदर कुछ ऐसे हालात होते हैं जो आदमी को शायर भी बना देते हैं और बहुत कुछ भी बना देते हैं। हज़रत की बारगाह में ये अर्ज कर रहा हूँ, दो चंद अशार हैं, इसको सुने। जिन लोगों ने मुझे इसरार किया, मैं शायर नहीं हूँ और मुझे शेर व शायरी याद भी नहीं रहती है, मेरी तकरीरों में मैं भूल भी जाता हूँ। हाँ, बस आला हज़रत के अशार वैसे ही आ जाते हैं। अर्ज किए थे, बस थोड़ी देर। दास्ताने गम सुनाऊं कैदे ज़िंदा की मेरी, वहशते जुल्मों सितम से कब कपाई जा मेरी, वहशते जुल्मों सितम से कब कपाई जा मेरी। क्या है आज़ादी बताओ, कौन है आज़ाद अब, क्या है आज़ादी बताओ, कौन है आज़ाद अब। हो गई लंबी सजा एक शेर पढ़ते ही मेरी, हो गई लंबी सजा एक शेर पढ़ते ही मेरी। जुर्म है बस ये मेरा, हक बोलता हूं बरमला, जुर्म है बस ये मेरा, हक बोलता हूं बरमला। चाटना तलवे किसी के है नहीं फितरत मेरी, चाटना तलवे किसी के है नहीं फितरत मेरी। और लोगों को पता भी होगा, जब यहां मुझे लेने आए थे हमारे रिश्तेदार और बहुत बड़ी जमात में आए थे, कैद के दिन का वो मंजर और अजीजों का समंदर, कैद के दिन का वो मंजर और अजीजों का समंदर। देख कर घबरा गया तागूत भी इज्जत मेरी, देख कर घबरा गया तागूत भी इज्जत मेरी। जांच में मेरी किसी शोबे ने छोड़ी न कसर, कोई शोबा बचाने, जितने डिपार्टमेंट थे सब ने लगा दिया। इसको अर्ज करते हैं, जांच में मेरी किसी शोबे ने छोड़ी ना कसर। बात आई हर तरफ से जुर्म था गैरत मेरी, बात आई हर तरफ से जुर्म था गैरत मेरी। हर सिपाही पूछता था पांव के नीचे बिठाकर, ये दिन हमने देखे कंटिन्यू। हर सिपाही पूछता था पांव के नीचे बिठाकर, क्यों नहीं डरता है देखकर हैबत मेरी, क्यों नहीं डरता है देखकर हैबत मेरी। बोलता मैं साहब जी क्या कहूं लग जाएगी, बोलता मैं साहब जी क्या कहूं लग जाएगी। आज है बस वक्त तुम्हारा याद रखना बात मेरी, आज है बस वक्त तुम्हारा याद रखना बात मेरी। बेड़ियां पहना के मुझको लाके डाला जेल में, सख्त पैरा संतरी का बढ़ गई हैरत मेरी। छोटी सी एक कोठरी थी और दरवाजे भी बंद, कब्र का मंजर लगे गुजरी थी ऐसी रात मेरी। रात थी कटती नहीं, दिन लगे हफ्ते के भर, रात थी कटती नहीं, दिन लगे हफ्ते के भर। कैदियों को देखकर बढ़ती थी फिर वहशत मेरी। जी कभी खाने को करता ही नहीं था जेल में, जी कभी करता ही नहीं था, जी कभी खाने को करता ही नहीं था जेल में। यूं भी हर दिन हो गई रोजे की आदत मेरी, यूं भी हर दिन हो गई थी रोजे की आदत मेरी। अहले खाना की वहां पर याद आती थी बहुत, और अजीजों की मोहब्बत जो कमाई थी मेरी। मेरे उस्ताद और भाई, मेरे शागिर्द और अजीज जेल में आए थे मिलने, लग रही थी ईद मेरी, जेल में आए थे मिलने, लग रही थी ईद मेरी। कैद का गम जब बढ़े तो याद करता था मैं ये, कैद का गम जब बढ़े तो याद करता था मैं ये। बुजुर्गों से सख्त बढ़कर थी नहीं हालत मेरी, बुजुर्गों से सख्त बढ़कर थी नहीं हालत मेरी। गिर के सजदे में खुदा से गिड़गिड़ाता था बहुत,
जानता है वो ही बस एक कैद की हालत मेरी। मुस्तफा को याद करना थी मेरे गम की दवा, मुस्तफा को याद करना थी मेरे गम की दवा। गम बदल जाते खुशी में देखकर किस्मत मेरी, गम बदल जाते देखकर किस्मत मेरी। फख्र है इस बात पर कैदी बना उस नाम पर। लब्बैक या रसूल अल्लाह। फख्र है इस बात पर कैदी बना उस नाम पर। ये तो है सुन्नत बिलाली बन गई किस्मत मेरी, ये तो है सुन्नत बिलाली बन गई किस्मत मेरी। उसके बाद फिर हमने जमकर ये कहा था, हाथ में बेड़ी ही क्या डाल दो गर्दन में भी अब, हाथ में बेड़ी ही क्या डाल दो गर्दन में भी अब। है उन्हीं के नाम का सब जिंदगी और मौत मेरी, है उन्हीं के नाम का सब जिंदगी और मौत मेरी। जब हुआ एहसास मुझको, जब हुआ एहसास मुझको बात का ज़ंदान में, इस बात का ज़ंदान में छट गया गम और डर, फिर बढ़ गई जुरत मेरी। छट गया गम और डर, फिर बढ़ गई जुरत मेरी। और आखिरी शेर, इसलिए करता है ऐलान झूम कर सलमान अब। ये खुलासा है और पूरी दास्तान इसमें है। इसलिए करता है ऐलान झूम कर सलमान अब। जेल थी न कैद थी, बढ़नी थी बस इज्जत मेरी। मिंबर नूर पर जलवाबार गुले गुलजारे बरकातियत